السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال علیہ السلام۔ صحابہ معیار حق ہیں، صحابہ حق کے مینارے ہیں، صحابہ حق کی نشانی ہے، صحابہ حق کی ایک کسوٹی ہے، صحابہ کا ایمان معیار ہے، صحابہ کا عمل قابل تقلید ہے، صحابہ کا کردار قابل ستائش ہے، صحابہ کی زندگی ہمارے لیے ایک لاہ عمل ہے۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل کچھ نام نہاد مفتی، نام نہاد عالم اور نام نہاد دین کے ٹھیکیدار کہلوانے والے وہ صحابہ کے بارے میں عجیب عجیب قسم کے جملے بولتے ہیں، صحابہ کے بارے میں عجیب قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں، بھی صحابہ معیار حق نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، صحابہ معیار حق ہیں، اور جو قربانیاں صحابہ نے دیں وہ آج کوئی نہیں دے سکتا۔ جس طرح دین کی خاطر سختیاں صحابہ نے برداشت کیں، آج کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے انہیں اتنا مقام عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عیسائی بادشاہ نے قید کر لیا۔ بادشاہ نے شرط لگائی کہ اگر تم عیسائیت قبول کر لو تو میں اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کروں گا اور اپنی آدھی سلطنت تمہیں دوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آدھی کیا، تم اگر مجھے پوری سلطنت دے دو، بلکہ پورا عرب تم اگر میرے قدموں میں رکھ دو، میں تب بھی تمہارا مذہب قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بادشاہ کہنے لگا، دیکھ لو، مجھے تمہاری جوانی پر ترس آ رہا ہے، تمہاری خوبصورت جوانی ضائع ہو جائے گی۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، جو بھی ہو میرا یہی فیصلہ ہے، یہ جان جا تو سکتی ہے لیکن یہ ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ اب اس نے صحابی رسول کو دیوار کے ساتھ یا تختے کے ساتھ یوں باندھ دیا اور اپنے ملازموں کو فوجیوں کو کہا کہ ان کے پاؤں اور ان کے ہاتھوں میں تیر لگانے شروع کرو۔ وہ تیر مارتے رہے اور ساتھ ساتھ پوچھتے رہے کہ بتاؤ اب کیا فیصلہ ہے۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میری پہلی اور آخری بات یہی ہے کہ یہ جان تو جا سکتی ہے، میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا بھی تیل گرم کرو۔ بہت بڑا کڑاہ رکھا گیا، بہت بڑی دیگ رکھی گئی، اس میں تیل گرم کیا گیا تو ایک مسلمان قیدی کو ان کے سامنے اس میں ڈال دیا گیا تھا۔ وہ پکوڑے کی طرح، سموسے کی طرح یوں تل گیا، اس کی ہڈیاں باہر آ گئیں۔ اب ان سے پوچھا، بتاؤ اب کیا فیصلہ؟ ان کا بھی بات وہی ہے۔ چنانچہ ان کو لے جایا جانے لگا ان میں اس میں ڈالنے کے لیے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ کو کہا بھی کچھ امید نظر آتی ہے، واپس بلایا، پوچھا بھی بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ کہا بات وہی ہے۔ اس نے کہا رو کیوں رہے تھے؟ کہا رو اس لیے رہا تھا کہ آج ایک جان ہے اللہ کے دین کی خاطر قربان ہو رہی ہے۔ رو اس لیے رہا ہوں کاش اللہ نے مجھے کئی جانیں دی ہوتی اور ایک ایک کر کے اللہ کے دین کی خاطر قربان کرتا۔ بادشاہ بڑا حیران ہو، بھی کس مٹی کے بنے ہو، کس خمیر سے بنے ہو؟ جیل میں ڈال دیا گیا، کئی دن فاقوں میں رکھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا، کچھ دنوں بعد شراب اور خنزیر سامنے رکھ دیا۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اس حال میں میرے لیے یہ حلال ہے، شریعت کہتی ہے، میرے رب کا قرآن کہتا ہے، لیکن میں تمہیں خوش کرنے کے لیے شراب اور خنزیر کو بھی ہاتھ نہیں لگاؤں۔ بادشاہ بڑا حیران ہو، بھی کیا چیز ہے یہ؟ بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں آپ کو رہا کرتا ہوں، میری شرط ہے کہ آپ میرے سر کو بوسہ دو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بادشاہ کے سر کو بوسہ دیا۔ بادشاہ نے وعدہ پورا کیا، آپ کو اور آپ کے ساتھ جتنے ساتھی تھے ان سب کو آزاد کر دیا۔ یہ قافلہ جب مدینہ طیبہ پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑا استقبال کیا، آپ کو منبر نبوی پر بٹھایا اور کہا کہ عبداللہ آپ بتاؤ وہ داستان، وہ تکلیفیں، وہ مصائب جو تم نے دین کی خاطر برداشت کیں وہ ہمیں بھی سناؤ۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری باتیں سنائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آگے رونے لگے کہ اس بندے نے اللہ کے دین کی خاطر کتنی قربانیاں پیش کی۔ اور آپ نے صحابہ کو کہا کہ اٹھ کے سارے عبداللہ بن حذافہ کے سر کو بوسہ دو۔
سر کا بوسہ لو، سب سے پہلے آپ نے بوسہ لیا، پھر اس کے بعد سارے صحابہ نے۔ تو بھائیو، جن لوگوں نے دین کی خاطر اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنا کچھ برداشت کیا ہے، آج ان کے خلاف، ان کے بارے میں اگر زبان استعمال کی جائے، غلیظ قلم استعمال کیا جائے، غلیظ سوچ سے یہ بات کی جائے بھی کو، ان کا تو کوئی معیار نہیں ہے، صحابہ حق کے معیار نہیں ہے، تو لعنت ایسی سوچ پر اور افسوس ہے ایسے ذہنوں پر کہ خود کو عالم کہنا اور خود کو مفتی کہنا اور اس طرح کی باتیں کرنا۔ اللہ ہمیں صحابہ کا ادب نصیب فرمائے، صحابہ کے نقش قدم پر اللہ پاک ہمیں چل کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔